اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک دو دن میں قرآن مجید کی ابتدا کریں گے سورہ فاتحہ اور اس کے بعد پہلے پارے سورہ بقرہ سے، اور حرف بحرف قرآن مجید سکھائیں گے۔ روزانہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی، بہت سارے بہن بھائی انتظار میں تھے، اب انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کی ابتدا کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں قرآن مجید کی ابتدا کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے سمجھنا کہ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران ہم نے کس جگہ ہم نے رکنا ہے، اسٹاپ کرنا ہے، کس جگہ ہم نے آیت کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے ان کو سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں آج ہم یہ سیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ علامات وقف، یعنی وقف کرنا، یعنی رکنا۔ ان کی جو علامات یعنی نشانیاں ہیں وہ قرآن مجید میں آپ کو آیتوں کے درمیان میں، اور جہاں آپ آیت ختم ہوتی ہے وہاں پہ نظر آتی ہیں، کبھی طا کی شکل میں، میم کی شکل میں، جیم کی شکل میں، زا، صاد وغیرہ۔ تو عام جو بندہ ہے وہ گھبرا جاتا ہے کہ یہاں رکنا ہے نہیں رکنا ہے، تو اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی سمجھایا جائے گا۔ دیکھیں اسکرین پر آپ کو دو چیزیں نظر آ رہی ہیں، 1 2۔ پہلے نمبر پہ جو ہے یہ دیکھیں، یہ گول نشان ہے، ٹھیک ہے۔ اس گول نشان کے ساتھ لکھا ہے وقف تام۔ تام یعنی کہتے ہیں کمپلیٹ کو، یعنی کمپلیٹ وقف۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ جب آیت کمپلیٹ ہوتی ہے، ایک آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے، اس کے بعد دوسری آیت اسٹارٹ ہو رہی ہے، تو بیچ میں جو ہے یہ نشان ہوتا ہے جس میں آیت کا نمبر بھی لکھا ہوتا ہے۔ یہ وقف تام ہوتا ہے، یعنی کمپلیٹ وقف آپ نے یہاں کرنا ہے۔ یہاں ایک آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے، دوسری آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے، تو جب ایک آیت مکمل ہو دوسری آیت شروع ہو رہی ہے تو ہم نے یہاں رک جانا ہے، سانس لے لینا ہے، کوئی اس میں ایشو نہیں، آپ یہاں رک سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آیت کے ختم ہونے کا نشان، جس کو کیا کہتے ہیں؟ وقف تام۔ دوسرے نمبر پر دیکھ لیں کہ طا ہوتا ہے آیت کے درمیان میں، یا آیت جب ختم ہوتی ہے تو وہاں یہ طا ہے۔ آیت جب ختم ہو تو ہم تو وہاں رکیں گے، لیکن جب آیت کے درمیان میں یہ طا ہو، وقف مطلق، تو یہاں بھی ہم نے رکنا ہے۔ مطلق سے مراد ہوتا ہے کہ وہ وقف جو ہے آپ کو اطلاق پہ چھوڑ دیا گیا ہے، یعنی آپ وہاں رک جائیں، سانس لے لیں، ٹھیک ہے۔ طا پہ بھی ہم نے رکنا ہے، اس نشان پہ ہم نے رکنا ہے، اور طا پہ بھی ہم نے رکنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دو چیزیں دیکھیں، یہ ٹوٹل 4 چیزیں ہیں۔ پہلے نمبر پہ میں نے آپ کو گول نشان دکھایا، آیت ختم ہوتی ہے وہاں، اور دوسرے نمبر پہ میں نے آپ کو طا دکھایا وہاں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے میم۔ میم جہاں پر آپ کو نظر آئے، یہ آیتوں کے درمیان میں ہوتی ہے اکثر، یہاں میم ہے تو اس کا نام ہے وقف لازم۔ لازم ضروری طور پر آپ نے وہاں رکنا ہے، میم کا معنی وقف لازم، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کے سائڈ پہ بھی لکھا ہوتا ہے، جب یہاں میم ہو تو سائڈ پہ لکھا ہوگا وقف لازم، یہاں آپ نے رکنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں جیم جو ہے اس کا کیا ہے؟ وقف جائز، یعنی یہاں بھی آپ نے رکنا ہے۔ ویسے تو جائز ہے وقف کرنا، لیکن یہاں آپ نے رکنا ہے، یعنی ان 4 پر وقف تام، اور یہاں طا پہ وقف مطلق، اور یہاں وقف لازم یعنی میم، اور وقف جائز یعنی جیم۔ طا، میم، جیم، اور وہ گول نشان، ٹھیک ہے۔ ان چاروں پہ وقف کر کے اگلی جو آیت ہے، اگلا جو ورڈ ہے وہ آپ نے آگے سے کنٹینیو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پچھلے ورڈ کو پلس نہیں کرنا، بلکہ وہاں رک کر سانس لے کر آرام سے پھر آگے سے آپ شروع کر سکتے ہیں۔ یہ 4 چیزیں تھیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسری 4 چیزیں دیکھیں۔ دوسری 4 چیزوں میں سے پہلے نمبر پہ ہے وقف مجوز، یعنی جہاں زا ہو، ٹھیک ہے۔ زا آ گئی، یا اس کے ساتھ صاد آ جائے، یا پھر صلے لکھا ہے، صلے، ٹھیک ہے۔ عربی کا لفظ صل یعنی ملانا۔ زا، صاد، صلے، اور نیچے آپ کو اسکرین پر نہیں دکھ رہا ہوں، قاف ہے، ٹھیک ہے۔ 4 چیزیں، زا، صاد، اور یہ صلے اور قاف، یہ 4 علامتیں جہاں آ جائیں تو ان کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ وہاں ضرورت کی بنا پر، جب آپ کو ضرورت ہو، سانس ٹوٹ جائے تو آپ وہاں رک سکتے ہیں، اور رک کر پھر آگے سے ابتدا کر سکتے ہیں، پیچھے پلس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پیچھے جو 4 چیزیں تھیں وہاں ضروری رکنا تھا، اور وہاں پھر آگے سے ابتدا کرنی تھی، لیکن یہاں ضروری رکنا نہیں ہے۔ آپ کو ضرورت ہو تو آپ رک جائیں، سانس لے لیں، پھر آگے سے ہی پڑھنا شروع کر دیں، پیچھے والا نہ ملائیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں، زا، صاد، اور یہ صلے، اور نیچے لکھا ہے قاف یعنی بڑی قاف۔
ٹھیک ہے، بڑی قاف تھی، ٹھیک ہے، پہلی 4 چیزیں آپ کو بتائی، میم، جیم، تا اور گول نشان جہاں ہم نے رک جانا ہے ضروری طور پر، اور اس کے بعد والی چیزیں زا، صاد، صلے اور بڑی قاف، موٹی قاف نقطے والی، ٹھیک ہے، ان 4 پر ہمیں اختیار ہے کہ آپ رک جائیں، سانس ختم ہو گئی تو آپ رک جائیں، اور اس کے بعد پیچھے سے آپ کو پلس نہیں کرنا بلکہ آگے سے ہی اس آیت کو پڑھنا آپ شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب جو اسکرین پر آپ کو چیز نظر آ رہی ہے جس کو کہتے ہیں، یہ دیکھیں سل، عربی کا لفظ امر ہے، حکم دے رہے ہیں، سل ملاؤ، یعنی سل آپ نے سنا ہوگا، صلہ رحمی کرو اپنے رشتہ داروں سے، صلہ رحمی یعنی رشتہ جوڑنا اور ان سے اچھا سلوک کرنا، تو سل یعنی ملا کر پڑھو۔ تو جہاں پر آپ کو یہ سل نظر آئے صاد کے ساتھ، تو اس آیت کا کیا حکم ہے، وہاں کیا کرنا ہے، تو وہاں یہ کرنا ہے کہ ملا کر پڑھنا ہے۔ اگر ہم نے وہاں سانس ٹوٹ گئی وقف کر دیا تو پھر پیچھے والے ورڈ کو ہم نے پلس کرنا ہے، ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ سل جہاں لکھا تھا ہم نے وہاں رکنا نہیں ہے، ملا کر پڑھنا ہے، اگر ہم وہاں رک گئے تو پھر دوبارہ پیچھے سے ملانا ہے۔ یہ کیا طریقہ میں آپ کو سپارہ میں ابھی دکھاؤں گا قرآن مجید میں، ٹھیک ہے، کہ کس طرح رک کر اور پیچھے سے پلس کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نچلا لفظ دیکھیں سکتہ، سکتہ جہاں لکھا ہو، یہ قاعدہ جو نورانی قاعدہ اپلوڈ کیا تھا اس میں جو ہے من راقن اور بل رون 2 الفاظ تھے جہاں پر سکتہ تھا، جو قرآن مجید میں بھی آئے ہیں، وہاں پر میں نے آپ کو سکتہ کر کے دکھایا تھا کہ سکتہ جو ہے ساؤنڈ ختم ہو جاتا ہے، آواز 1-2 سیکنڈ کے لیے ختم ہو جاتی ہے لیکن سانس جاری رہتا ہے، سانس جاری رہنا ہے اور آواز ختم ہو جانی ہے، جیسے بل رونا، تو بیچ میں نے سانس نہیں لی، صرف آواز ختم کیا۔ اسی طریقے سے جو ہے من راقن، یہ سکتہ کرنا ہوتا ہے، یہاں سانس نہیں لینا ہوتا، ٹھیک ہے، سانس نہیں لیں گے سکتہ میں۔ اور سل جو ہے یہاں ہم نے رکنا نہیں ہے، ملا کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخری علامت ہے نیچے یہ والی، دیکھیں یہ والی جو علامت ہے یعنی لام الف لا، جس کو کہتے ہیں لا، یعنی پہلا کلمہ آپ نے پڑھا اس کا پہلا ورڈ کیا تھا، لا یعنی نو، نہیں، تو لا الف یعنی یہ نہیں رکنا یہاں پہ۔ تو یہ بہت ساری جگہوں پر قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جب ایک آیت ختم ہو رہی ہے اس کے بعد دوسری آیت شروع ہو رہی ہے، بیچ میں آ جائے تو وہاں تو گول نشان ہوگا، آیت کا نمبر ہوگا اور یہ بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے لام الف، تو وہاں تو ہم نے رکنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پاورفل نشان آیت کا کمپلیٹ ہونا ہے، نہ کہ اس کو ہم نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے وہاں رک گئے۔ اس کو فالو جب کریں گے، اس کے پیچھے تب چلیں گے جب آیت کے بیچ میں یہ آ جائے، ٹھیک ہے، تو آیت کے بیچ میں جب یہ آ جائے تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ ہم نے وہاں نہیں رکنا، ٹھیک ہے، یعنی وہاں رک کر پھر آگے سے ابتدا ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اگر ہم وہاں رک گئے تو پیچھے سے ہم نے پلس کرنا ہوگا، جیسے پیچھے سل میں آیا تھا کہ وہاں صاد اور لام آ جائے تو وہاں ہم نے رک گئے تو پیچھے سے پلس کریں گے۔ اسی طریقے سے اگر یہاں ہم رک گئے تو دوبارہ پیچھے سے ہم نے جوڑ کر آگے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو قرآن مجید میں ایک دو آیت پڑھ کر دکھاتا ہوں کہ کس طرح ہم رک جاتے ہیں اور پھر پیچھے سے پلس کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ قرآن مجید آپ کے سامنے کھلا ہے، تو اس میں ایک چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، وقف لازم، جو میم کے بارے میں بتایا تھا کہ جب میم آ جائے تو وہاں ہم نے وقف لازم کرنا ہوتا ہے، ضروری وقف۔ یہ دیکھیں یہ مثلا، یہ میم لکھی ہے، یہاں وقف لازم لکھا ہے کہ ہم نے بِهَذَا مَثَلًا، یہاں پر ہم نے رک جانا ہے اور پھر پیچھے سے پلس نہیں کرنا بلکہ آگے سے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں لام الف، جہاں ہم نے رکنا نہیں ہے، اگر ہم رک گئے تو پیچھے سے پلس کریں گے، کس طرح، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اس طرح پڑھنا ہے، کثیرًا ملا کر، ٹھیک ہے۔ اگر ہم رک گئے، کثیرا، یضل بہ کثیرا، یہ رک کر سانس لے کر پھر پڑھنے کے لیے جب ہم پڑھ رہے ہیں دوبارہ یہاں سے پڑھیں گے، کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس طرح جو ہے ملایا جاتا ہے، یعنی ہم رک گئے تو دوبارہ پیچھے والا لفظ تھوڑا بڑا لفظ ملانا ہے، بالکل ایک چھوٹا سا یہ را وغیرہ نہیں ملا دینا، پورا جملہ ملانا ہے، آگے پلس کرنے کے لیے پورا جملہ ملانا ہے، کثیرا ویہدی بہ کثیرا، لام الف میں ہم نے رکنا نہیں ہے، اگر رک گئے تو پیچھے سے پلس کر کے ہم آگے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ایک علامت اور جانیں، یہ دیکھیں سورۃ البقرہ تو شروع ہوگی، اس میں بھی آپ کو بتائیں گے، یہاں آپ کو ایک نئی چیز نظر آ رہی ہے، اس کو میں زوم کر لیتا ہوں، یہ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ ہے 3 جیم اور صلے وغیرہ تو میں نے پڑھا دیا آپ کو، یہ 3 نقطے ہیں، یہ 3 نقطے ہیں، یہ بھی علامتیں وقف کی، کیا کرنا ہے ان کے بارے میں، تو ان کو کہا جاتا ہے معانکہ، کیا معانکہ، یعنی اس کا یہ حکم ہے کہ ان دونوں میں
ایک پہ آپ نے رکنا ہے، ایک پہ آپ نے نہیں رکنا، جہاں آپ کا دل کرے وہاں رک جائیں، جہاں آپ کا دل نہ کرے نہ رکیں، ایک پہ رکنا ہے، ایک پہ نہیں رکنا۔ یہ تین جو نقطے ہیں، ڈاٹس ہیں، یہ دو جگہ آ جاتے ہیں ہر جگہ قرآن مجید میں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا حکم ہے کہ ہم اگر پڑھیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فیہ پہ ہم رک گئے تو لا ریب پہ نہیں رکے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر ہم رک گئے لا ریب پہ تو ہم نے فیہ پہ پھر نہیں رکنا، ٹھیک ہے؟ ایک 3 نقطوں پہ ہم نے رکنا ہے، ایک 3 نقطوں پہ ہم نے نہیں رکنا۔ ذالک الکتاب لا ریب یا لا ریب رک گئے، فیہ ھدی للمتقین، اس طرح ہم نے پڑھنا ہے۔ تو اس ویڈیو میں نے قرآن مجید میں جتنے بھی آنے والے تھے اشارے وقف کے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، آپ اس کو ازبر کر لیں، دیکھ لیں، ذہن نشین کر لیں۔ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں سورہ الفاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورۃ البقرہ سے ہم شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ روزانہ کتنی لائنیں پڑھنی ہیں، کتنی آیتیں پڑھنی ہیں، آپ کمنٹ کر کے اس کا بتا دیں تاکہ وہ ذہن میں آ جائے کہ اتنی آیتیں، اتنی لائنیں روزانہ آرام سے ورڈ بائی ورڈ ایک ایک حرف کر کے سکھانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔